يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے. 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا. پہ لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق. ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق. ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو ترع، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا. یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے. لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہاں کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو. تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو، ہم سے اقرا کہو کیا، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا، اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو، آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے، 2 نور اتارے. اس کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں. دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے. ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے. یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے. جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی، تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے. تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور بنائے، ایک سورج کا، ایک چاند کا. میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے 2 نور اتارے. ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا. اور دوسرا نور ہے قرآن، واتبعوا النور الذی انزل معاہ. اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے. یہ 2 نور اپنے سینے میں اتار لو. تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے. اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب
جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سحروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے، نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے، جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے 571 عیسوی ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور 22 اپریل ہو اور 628 بکرمی ہو اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے۔ کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد، تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہم نے کوئی اوئے کر کے بولا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے، تو میں نے اوئے کیوں آکھے ہوئے، تو ہوندا کون ہے میں نے اوئے آکھنا والا، تو یہ اوئے ہے یا محمد۔ ہم نے کہا مہیم، ہاں جی حاضر، تھا بھی کافر، کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم، تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے، کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے، کیسے فتح ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی۔ اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی۔ اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا، یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے، جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا۔ آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے، اور پھر باقی رہے گی تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی، تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی۔ وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے گا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا۔ وہ کہنے لے بھئی پہلی بات تو ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا، تو کہنے لے بھئی دوسری بھی ہو گئی، اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گئی، چل ویلی ہوں تم ہی کلمہ پڑھ لا۔ تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے،
اس کے لیے کیوں